کیا آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی گھر میں بے برکتی، کاروباری پریشانی یا اچانک بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے آج کی اسی ویڈیو میں اسی بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقت پر جس سے ہر انسان کسی نہ کسی وقت ضرور متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا غیر عالم، اور وہ ہے نظر بد۔ جی ہاں، نظر بد۔ نظر بد کوئی وہم یا توہم پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کے نقصانات، جس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، مگر بدقسمتی سے آج کے دور میں لوگ نظر بد کو اہمیت نہ دے کر توہم پرستی کہہ دیتے ہیں، یا لوگ جادو جنات یا بندش سمجھ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے جو انسان کی زندگی، صحت، رزق اور تعلقات کو متاثر کر دیتا ہے۔ نظر بد میرے اپنے ذاتی تجربے میں زیادہ مصائب، بندشیں اور بیماریوں کی جو اصل جڑ سمجھ میں آئی ہے وہ نظر بد ہی ہو۔ جی ہاں، جنات، شیاطین، جادو، بندش، ان سب کی ابتدا حسد اور نظر بد سے ہوتی ہے۔ جب تک نظر بد کا اثر نہیں ہوگا تب تک یہ تمام چیزیں نہیں پائی جائیں۔ جب کسی پر نظر بد لگتی ہے تو منفی طاقتوں کا، یعنی جو نیگیٹو انرجی ہے، ان کا اس بندے پر اثر انداز ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے افسوس اس بات کا ہے کہ موجودہ دور میں بڑے بڑے علماء، مشائخ اور روحانی معالجین اس بارے میں، یعنی نظر بد کے بارے میں غفلت کا شکار ہے۔ ہر طرف جادو جنات ہی کی بات ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اس نظر بد کا شکار ہو کر بیمار پڑے ہوئے ہیں، کتنے علماء اس نظر بد کا شکار ہو کر پڑھنے پڑھانے سے قاصر ہیں، کتنے روحانی معالجین کے عمل اور مریضوں پر اسی نظر بد کی وجہ سے بندش لگ گئی ہے۔ مگر آج کے دور میں روحانی معالجین کو یا مریضوں کو اگر علاج کرنا ہے یا علاج کرانا ہے تو صرف اور صرف جادو کا اور جنات کا، نظر بد کی طرف توجہ نہیں۔ نہ ہی تو جو معالجین ہیں، جو علاج معالجہ کرنے والے افراد ہیں، ان کی توجہ نظر بد کی طرف ہے، اور نہ ہی جو مریض ہیں، مریضوں کی توجہ نظر بد۔ نظر بد کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ نظر بد ہر ایک جاندار اور بے جان کو لگ سکتی ہے، چاہے وہ چیزیں جاندار ہوں چاہے بے جان۔ جاندار میں انسان ہے، جانور ہے، چرند و پرند ہے، ان کو بھی لگ جاتی ہے، اور بے جان جیسے گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، ایسے ہی گاڑی وغیرہ ہے، ان کو بھی لگ جاتی ہے۔ بس یہ سمجھے کہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں جو نظر بد کا شکار نہ ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالی کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نظر بد سے حفاظت کا اہتمام کیا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے، دم کرتے پڑھ کر، اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد بھی، جد امجد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور فرماتے کہ تمہارا جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم فرمایا کرتے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بخاری شریف کے اندر درج ہے۔ ایسی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر لگنے کا دم کیا کرو۔ یہ حدیث بھی بخاری کے اندر ہے۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی دم کر رہے ہیں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دم کرنے کا فرما رہے ہیں کہ دم کرو۔ جب اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا یہ معمول ہے تو ہمیں اور آپ کو تو بہت زیادہ اس معاملے میں ہوشیار ہونا چاہیے تھا، مگر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جتنا ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی تھی، جتنا ہمیں اس کے تعلق سے جو ہے ہوشیار رہنا تھا، اتنی ہی زیادہ ہم غافل ہیں اور اتنی ہی ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، نظر بد کا معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر جو
چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے بچوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ اگر وہ روتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، ضد کرتا ہے، بار بار بیمار ہو جاتا ہے، تو بچوں کے بارے میں سنتے ہیں ہم، ماں آ کے کہتی ہے۔ تو زیادہ تر جو معاملہ ہے نظر بد کے تعلق سے وہ بچوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت کم لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ نظر بد کو مانتے ہیں۔ اب نظر بد کے جو اثرات ہیں اور جو جادو کے اثرات ہیں، نظر بد اور جادو کے اثرات میں اگر علامات کے ذریعے جو نشانیاں ہیں، اگر نشانیوں کے ذریعے دیکھا جائے تو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جادو ہے یا نظر بد۔ اتنے زیادہ خطرناک معاملات ہوتے ہیں۔ جس طرح جادو میں بندشیں لگائی جاتی ہیں، اثرات ڈالے جاتے ہیں، نظر بد میں جادو سے کہیں زیادہ تیزی سے وہی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ جادو کی طرح کاروبار کی بندش، رزق کی بندش، صلاحیت کی بندش، کامیابی کی بندش، ایسے ہی جو ہے اولاد کی بندش، تعلقات کی بندش، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں ہو، بھائی بھائیوں کے درمیان میں ہو، بھائی بہنوں کے درمیان میں ہو، یا ملازم اور مالک کے درمیان میں ہو، ایسے ہی صحت کی بندش، خوبصورتی کی بندش، رشتے کی بندش، عزت کی بندش، اور بھی مختلف قسم کے بندشیں لگ جاتی۔ کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے۔ اب میں نے جو تجربہ کیا ہے کہ آج کل عوام ہو یا علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس علم کے جانکار ہیں، اس فن کے معالج ہیں، وہ مراد اب نظر بد پر توجہ نہیں دیتے۔ مریض آتا ہے تو فوراً جادو کہہ دیتے ہیں، بندش کہہ دیتے ہیں، جبکہ مریض کے ساتھ میں نظر بد کے معاملات ہوتے مگر نظر بد کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو میرے عزیزوں، نظر بد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نظر بد کی حقیقت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ 29ویں پارے کے اندر سورہ قلم کی آخری یہ 2 آیتیں۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کی جو شان نزول تفسیر خازن ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ باقی دیگر کتب کے اندر بھی، کتب تفاسیر کے اندر یہ بات درج ہے اس کے شان نزول میں، کیا کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں مشہور تھے۔ باضابطہ طور پر عرب کے اندر ایسے لوگ تھے جو صرف نظر لگانے کے لیے ریاضت کرتے تھے اور دعویٰ کر کے، چیلنج کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی وہ چیز۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا، ان لوگوں سے جو نظر لگایا کرتے تھے، کفار قریش نے، کفار عرب نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائے۔ تو ان لوگوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا، نظر جب انہوں نے لگایا اور نظر کا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اثر نہیں ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ہی ایسی دلیلیں دیکھی۔ ان کے تجربے میں یہ تھا کہ جن کو وہ لوگ نظر لگاتے وہ چیزیں ہلاک ہو جاتی۔ اگر اونٹ کو نظر لگا دیا، اونٹ جو ہے ہلاک ہو گیا۔ ایسے انسانوں کو نظر لگایا، انسان جو ہے بیمار ہو جاتے تھے، تکالیف میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی تمام جدوجہد ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی دیگر سازشوں اور فریب کاریوں کی طرح بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ آیت نازل سورہ قلم کی آخری یہ جو آیت میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی۔ میرے عزیزوں، اس سے معلوم ہوا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ احادیث میں بھی، یعنی کتب احادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا درست ہے۔ یہ بخاری شریف کتاب الطب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے آزاد ہونے کا کہا جائے تو دھو دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، کتاب السلام کے اندر۔ ایک تیسری حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے نظر بد کو فضول یا توہم پرستی نہ سمجھے، بلکہ اسے
اہمیت دیں، اور جب کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، خصوصاً بچوں کے معاملے، جو بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں، گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، پڑھائی نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے، ہر بات پر ضد کرتے ہیں، ایسے ہی جوان بچوں کے رشتے نہیں ہوتے جن کے، نظر بد کا علاج کریں، نظر بد کو اہمیت دیں۔ اب جو ہے میں آپ لوگوں کو نظر بد کے کاٹ کے لیے، اس کے علاج کے لیے یا پہچاننے کے لیے، یوں تو نظر بد لگنے کے بہت سارے علامات بھی ہیں، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر ہی ہے، یہ علامت درج ہے کہ جس کو نظر لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اب چہرہ زرد پڑنے کے پیچھے کئی سارے وجوہات ہیں، طبی وجوہات بھی ہیں، لیور کی خرابی کی وجہ سے بھی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہے، دیگر وجوہات ہیں۔ اس لیے علامات نہ بیان کر کے میں آپ حضرات کو ڈائریکٹ وہ طریقہ بیان کر دیتا ہوں جس سے آپ نظر بد کی تشخیص بھی کر لیں گے، یعنی نظر بد کو جانچ بھی لیں گے کہ نظر بد ہے یا نہیں ہے، اور ہوگی تو خود بخود اسی عمل کے ذریعے، یعنی عمل ایک ہے، کام دو ہے، نظر بد اتر بھی جائے گی اگر ہوگی تو، یعنی نظر بد کی کاٹ بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ نظر بد ہے یا نہیں۔ اور جو لوگ نظر بد پہ یقین نہیں کرتے وہ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر تجربہ کریں گے اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے انشاءاللہ کہ ہاں واقعی میں نظر بد کی حقیقت ہے، نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، نظر بد سے نقصان ہوتا ہے، فائدے بھی ہوتے ہیں نظر بد کے، اچھوں کی نظر اچھی ہوتی ہے اور بروں کی نظر بری ہوتی ہے، تو آپ کو کس کی نظر لگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلیں، یوں تو نظر بد کے کاٹ کے لیے کئی مجرب اعمال ہیں جو کہ ہم اپنے کورس میں داخلہ لینے والوں کو سکھاتے ہیں، اور یہ جو عمل آپ لوگوں کو میں اب بتانے جا رہا ہوں یہ عمل بھی ہمارے کورس کا حصہ ہے، مگر یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی ہمارے کورس کا حصہ ہے، مگر آسان اور مؤثر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کا بھلا ہو۔ عمل کا طریقہ اس طرح ہے کہ 7 ثابت مرچیں لیں۔ کون سی مرچیں؟ لال والی جو مسالے میں رہتی ہے، کھانے میں استعمال کرتے ہیں پکانے، تو بالکل ثابت لینا ہے، ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے، پھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، ڈنڈی سمیت لے۔ اب 7 مرچی لینے کے بعد ہر مرچ پر سورہ قلم کی آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اب یہ جو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں ان کو آپ 7 بار پڑھیں گے، ایک مرچ لیں گے اس کے اوپر پڑھ کر دم کریں گے، اور منظور کے اوپر یعنی جسے نظر لگی ہوگی اس کے اوپر بھی دم کریں، ایسے ہی دوسری مرچی لیں گے 7 بار پڑھیں گے، مرچے پہ دم کریں گے اور منظور پہ دم کریں گے، تیسری لیں گے 7 بار پڑھیں گے، مرچے پہ دم کریں گے، منظور پہ دم کریں گے، ایسے ہی چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں 7 مرچوں کو لے کر کے ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے، دم کرتے جائیں گے اور رکھ دیں گے۔ اب جب 7 مرچوں کو پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد 7 مرچوں کو لے کر ایک جگہ پہ مریض کو لٹا دیں گے، جو منظور ہے اسے لٹا دیں گے، اور لٹانے کے بعد اس کے اوپر سے 21 مرتبہ اینٹی کلاک اتاریں، اینٹی کلاک وائز نہیں، اینٹی کلاک اتارنے کے بعد چولہے کے گیس کو فاسٹ جلا لیں، اور جلانے کے بعد 7 مرچوں کو اس میں جلا۔ اب جب مرچی آپ نے جلا دیا تو اب کیسے پتا چلے گا کہ نظر ہے یا نہیں، یہ بھی تو سمجھنا ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ نظر بد ہونے پر مرچوں کو جلانے سے بو نہیں آئے یا کم آئے۔ اب مرچی جلنے کی بو کیسی ہوتی ہے ویسے خواتین تو جانتی ہیں، اگر پھر بھی کوئی جاننا چاہیں تو بغیر دم کیے ہوئے مرچی کو لیں، جس کے اوپر نہ ہی تو آپ نے پڑھ کے دم کیا ہے اور نہ ہی مریض کے اوپر سے اتارا ہے۔ ایک مرچی لیں، چولہا جلائیں اور اس میں مرچی کو رکھ دیں، جب وہ جلے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مرچی کی بو کیسی ہو۔ مہک بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں، دھسک بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں، تو ایک مرچی کو جلا کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ مرچی کی بو ہوتی کیسی۔ اب جب منظور کے اوپر سے مرچ اتار کر جلائیں اور مرچ سے بو بھی آئے، اگر مرچ سے بو آ جائے تو مطلب کیا ہے کہ نظر بد نہیں لگی، اور اگر آپ نے مرچی اتارا ہے، اتار کے جلایا ہے اور مرچی سے بالکل بھی بو نہیں آ رہی ہے، مہک نہیں آ رہی مرچی جلنے کی، تو سمجھ لیجئے کہ نظر بد شدید ہے۔ اگر مرچی جلانے کی بو آئی ہے مگر کم آئی ہے، نارملی جیسی آتی ہے ویسی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد لگی ہے مگر اثر کم ہے، زیادہ نہیں۔ بالکل ہی بو نہ آئے اس بات کی علامت ہے کہ نظر بد شدید ہے، بو آئے اور کم آئے تو اس بات کی علامت ہے کہ نظر بد ہے مگر کم ہے۔ اب اگر کسی مریض کا آپ نے مرچی اتارا اور بو جو ہے بالکل بھی نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب نظر بد ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے تب تک آپ مرچی اتار کر جلاتے جائیں گے جب تک کہ نارملی
मिर्ची जलने की बू आती है वैसी बू ना आ जाए। अब चाहे वो 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, 7 दिन में हो, 10 दिन में हो, जैसा हो वैसा। 1 दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी कर सकते हैं, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ 1 बार उतार लिया और जला दिया और मिर्ची से जलने की बू भी नहीं आई है और आप समझ रहे नजर बद उतर गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो नजर बद उतर चुकी है, इसकी अलामत ये होगी कि मिर्ची नॉर्मली जैसी जलती है वैसे जलने की बू आनी शुरू हो जाएगी। तो जब बू आनी शुरू हो जाए मिर्ची उतारने के बाद तो समझ लिया नजर बद उतर गई है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बार बार नजर लगती है किसी बच्चे को, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी के दुकान या मकान को, तो फिर बुजुर्गान दीन का अता करदा तावीज़ात है, नुकूश है, अलवाह है, वो किसी अपने करीबी आमिल से बनवा करके बच्चे को पिन्हा दे। उम्मीद है कि तमाम बातें समझ में आ गई होगी, और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह पाक हम सब को हर किस्म की आसमानी जमीनी बलाओं से, रूहानी व जिस्मानी बीमारियों से हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व